السلام علیکم. پنجاب پورٹی ایسوسیشن کے چینل سے میں طارق جاوید اپنے ساتھی میر عدنان سے بات کرتے ہوئے آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا تجزیہ ہم میر عدنان صاحب سے کریں گے. میر عدنان صاحب پریزیڈنٹ ہیں گجرات کے، پنجاب پورٹی ایسوسیشن ضلع گجرات کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ ریٹ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں گجرات ڈسٹرکٹ کے ریٹ کا کافی مسئلہ چل رہا تھا. کچھ دکانداروں کی شکایت تھی کہ وہ بہت زیادہ سستا بیچ رہے تھے. اب کیسے سستا بیچتے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس وجہ سے ڈی سی آفس سے کچھ مسئلہ کھڑا ہوا. میر صاحب نے پھر اس کو کیسے حل کیا، یہ ان سے بات کریں گے. اور اس دن میر صاحب اور تمام گجرات کے جو لوگ ہم اکٹھے ہوئے افطاری پہ جم خانہ گجرات میں، آپ لوگوں نے اس کی تصویریں بھی دیکھی، ابھی بھی اس کی مختلف تصویریں ساتھ ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. تو بہت ایک اچھی پارٹی گجرات جم خانے میں دی گئی، اور اس میں بہت سارے ہمارے گجرات ضلع کے دوستوں نے شرکت کی. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، تشریف لائے، اپنے گلے شکوے کیے. اور کچھ دوست جو تشریف نہیں لائے، ہم نے ان کو رابطہ بھی کیا لیکن انہوں نے آنے سے معذرت کر لی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا ہوا کہ وہ نہیں آئے، شاید وہ آتے تو کوئی معاملات خراب ہو جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو ان کے نہ آنے سے بھی معاملات صحیح ہو گئے. شکایت جو تھی وہ دور ہو گئی، بہت سارے گلے شکوے تھے جو ختم ہو گئے. تو میں پہلے تو میر عدنان صاحب سے بات کرتا ہوں کہ یہ تھا کیا، وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ وہاں پہ مسئلہ کیا بنا تھا، اور وہ حل تو ہو گیا. اس میں بہت شکریہ میر صاحب آپ کا بھی، دوسرے دوستوں کا بھی، کہ آپ نے ہماری بات کو مانا، اور جو لوگوں کی ایک خواہش تھی اس کو پورا کرنے میں آپ نے بھی تعاون کیا. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، جاننے والے ہیں، سامعین ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ گجرات شہر میں مسئلہ ہوا کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے چینل سے سب دوستوں کو اور آپ کو بھی سارا پہلی بات تو آپ کو بہت شکریہ جو آپ نے گجرات کے معاملات کو جتنے معاملات اس طرح سے آپ گجرات میں آئے اور آپ نے ان معاملات کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. سر اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ گجرات میں کافی دکاندار حضرات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ سے بھی ریٹ نیچے لگا لیتے تھے. اس کی کافی وجوہات تھیں، اس لیے ہم نے ریٹ کو بالکل پھر ٹائٹ کر کے نکالنا شروع کر دیا. تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ دکاندار کو بھی مارجن اس کا بھی کم ہوا، اس کو بھی ریٹ صحیح نکال، اور گاڑی والوں کو بھی. تو سر 50 روپے 100 روپے ریٹ کم نکال لیتے ہیں. جب ہم ادھر انتظامیہ سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ریٹ کم ہے تو وہ ہمیں اس کے حوالے سے وہ ہمیں بتاتے ہیں جی آپ کے پاس جو 50 روپے یا 100 روپے جنہوں نے کم ریٹ لگایا یہ کیسے لگا لیتے ہیں. تو سب جب کوئی سرکاری اہلکار کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے نا، تو دکاندار اس کو یہ بالکل نہیں بتاتا کہ وہ چھوٹی مرغی بیچ رہا ہے، وہ مطلب سیدھی مرغی ہے وہ بیچ رہا ہے، یا وہ کم تول رہا ہے، یا وہ کوئی دوسرے حربے استعمال کر رہا ہے. وہ سیدھا کہتا نہیں جی ہمارے فارم اپنے ہیں، ہماری گاڑی اپنی ہے، اس لیے ہم سستا بیچیں گے. تو سرکاری اہلکار کو جو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، وہ اس کی بات مانتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ 50 روپے کلو کم بیچ رہا ہے تو 5-10 اس کو بچتے بھی ہوں گے، اس کا مطلب ان کا مارجن ہی بہت زیادہ ہے. تو وہ پھر جو ایماندار لوگ ہیں جو اچھی مرغی بیچتے ہیں، تندرست مرغی بیچتے ہیں، وہ ان کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں. اور یہی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. ڈی سی صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے مارجن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی تھا کچھ نہیں، لوگ 50 60 روپے فی کلو سستا بیچ رہے ہیں. کوئی اسی طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہوگا. سر یہ جو سر 100 روپے کم بیچتے ہیں نا سر، کہتے ہیں وہ بیمار مرغی بھی سیل کرتے ہیں، جو چھوٹی مرغی تھی اس کو بھی سیل کرتے ہیں. اور سر اس میں وہ گردنے اور پورٹ کلیجی اضافی اس میں ڈال کے کسٹمر کو دیتے ہیں اور اس کا وزن کم کرتے ہیں. لیکن کسٹمر یہ چیز نہیں دیکھتا سر، یا انتظامیہ یہ چیز نہیں دیکھتی. اور جو ریٹ پہ لگا ہوا ریٹ دیکھتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پیچھے پہ ہو کیا رہا ہے. مطلب اگر ایک مرغی کے ساتھ ایک گردن ایکسٹرا ڈال دی جائے تو میں 20-30 روپے کا وہ کور کر دیتی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت اچھا ہوا، اس دن ایک میٹنگ ہوئی، اس میں آپ سے گلے شکوے کیے گئے، آپ نے ان کا جواب بھی بڑے حسن انداز سے دیا، سب لوگوں کو مطمئن بھی کیا، اور یہ بھی منوایا کہ آپ کی بات ٹھیک تھی، آپ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، وہی طریقہ کار بنتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے سب دوست مانے بھی ہیں کہ واقعی خامیاں غلطیاں تھیں جس طرح سے ہم نے ریٹ کو کیا. نہیں، وہ صرف اس بات پہ معترض تھے کہ آپ نے مشاورت نہیں کی، ورنہ ہونا وہی تھا جو آپ نے کیا. تو بہرحال آپ کا بھی شکریہ، ان لوگوں کا بھی شکریہ. تو اب تو سسٹم صحیح چل رہا ہے گجرات کا سر، ابھی کافی ٹھیک ہے. ابھی خوش ہیں لوگ آپ سے؟ سر لوگ خوش نہیں ہوتے، آپ کو پتا ہے. اچھا، میں نے اس دن بھی بات کی تھی
पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का वाहद मकसद यही है कि हमारे दुकानदार, हमारे ट्रेडर्स, हमारे जो दोस्त मुर्गी का कारोबार कर रहे हैं, फार्मर्स, उन सब की बेहतरी के लिए काम किया जाए, उन सब को ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए काम किया जाए, उनको खुशहाल करने के लिए काम किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एसोसिएशन इसमें बहुत अच्छी तरह कामयाब चल रही है। मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में गुजरात सिटी में या आसपास आप मुर्गी की क्या पोजीशन देख रहे हैं? सर, चूंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान का भारत बंद है, इस वजह से सारी ये मुर्गी का रेट भी कम हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई का ही हमारा काम है। तो अगर उधर वो अफगानिस्तान का बॉर्डर खुले तो सर पिछले रमजान में आपको पता है 750 और 800 किलो तक चिकन का रेट था। इसलिए एक तरफा ये रेट कम होने की वजह यही है कि सर वो बॉर्डर बंद है और ये हमारी जो पैदावार है वो ज्यादा है, इसलिए सर इसका रेट कम हुआ है। जी मीर अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बात करेंगे, बहरहाल अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, आज 5 मार्च है, जुमेरात है। रात को लाहौर का रेट 315 रुपये था। 315 ही अनाउंस हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें इजाफा नहीं होने दिया, उसने 310 रुपये के हिसाब से लिस्ट दी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलने वाले रेट की रेट लिस्ट गवर्नमेंट या डीसी साहब खुद अपनी मर्जी से बना देते हैं, और उस रेट पे मुर्गी देना ना तो दुकानदार के लिए किसी तरह भी फिजिबल है और ना ही ट्रेडर्स के लिए किसी तरह भी फिजिबल है। बहरहाल उस कश्मकश में मंडी में बहुत कम है। जी, सब जगह पे कम हुआ। असल में गवर्नमेंट इस बात पे बजिद है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो कह रहे हैं जी 10 रुपए से ज्यादा एक दिन में रेट नहीं बढ़ाना हमने। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई है, जब रेट बढ़ना शुरू होता है तो फार्मर मार होल्ड करता है, तो रेट में इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल इसका कोई तरीकाकार अब ईद के बाद ही निकलेगा। सुबह मंडी की पोजीशन अच्छी रही, लोग 340 रुपए रेट मांगते रहे, लेकिन नहीं बिका, तो ऐसा सा रेट जो है ना वो 315 तक आ गया। 320-25 इसमें ज्यादा खरीदारी हुई। मोटी मुर्गी को 3.5-4 किलो की मुर्गी है, और एंड पे वो भी 315 रुपए किलो तक पहुंच गई। जुमा हफ्ता त्योहार है, अफ्तारियां शुरू हो गई हैं, डिमांड बढ़ गई है, और पहली तारीखें भी हैं। वो भी मुलाजमत पेशा जो अफराद है उनको भी तनख्वाह। सब 15वें रोज के बाद आपको पता है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारी। तो मंडी 340 रुपए से शुरू हो गया, 315 रुपए तक एंड हुआ, और मुर्गी बैरल वाफर थी डिमांड से। मुर्गी 11-12 बजे तक मंडी में गाड़ियां खड़ी रही। और एक गैर मतवक्को सूरत जो आज सामने आई है कि 320 रुपए जब रेट अनाउंस किया गया, तो उसमें जो होल्ड किए हुए माल थे, जो 3.5 किलो 4 किलो के माल आज सुबह निकल आए हैं मार्केट में। तो जो एक पोजीशन नजर आ रही थी कि शायद शाम को इसमें मजीद इजाफा करना पड़े, वो सूरत नजर नहीं आ रही। बहरहाल अगर 5-5 रुपए करके रेट बढ़ाया जाए तो ये मेरा ख्याल 340-350 तक चले जाना था, लेकिन एकदम से रेट बढ़ाना हमेशा ही नुकसानदेह रहा है। इसके बावजूद हमारे फार्मर दोस्त मानते हैं, ना ब्रोकर्स मानते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि एकदम से रेट बढ़ जाए। और इसके पसे पर्दा क्या मकासद होते हैं वो भी आपको पता है। हर बंदा लेस की तलाश में होता है। फार्मर कहते हैं कि लेस नहीं देनी होनी चाहिए, लेकिन इकदाम वो ऐसे करते हैं कि लेस ज्यादा से ज्यादा चल जाए। तो बहरहाल लेस एक अपनी जगह पे है, जो एक अफरीत है, जो इस इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हर बंदा उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, उसको कम करने के लिए कोशिश नहीं की जाती। और जिस बंदे ने उसको कम करने की कोशिश की, उसके खिलाफ माल खड़ा कर दिया गया, वो आपके सामने बैठा है। तो अब हम वहां भी इस हालत में आ गए हैं कि वो वहां भी लेस वाला सिस्टम ही दोबारा चलना शुरू हो गया, और उसी में दोबारा खुश हैं। और ये सिर्फ ट्रेडर्स की बात नहीं है, फार्मर्स भी उसी में खुश हैं। वो भी कह रहे हैं जी लेस चलती है, रेट बढ़ा के रखे। बहरहाल एक हम हमेशा इस इकदाम की मुखालफत करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती नहीं रोक सकते तो जुबान से तो बिल्कुल मुखालफत करते रहेंगे। दूसरे की पोजीशन आज बेहतर है, मुसलसल रेट वो आस्ता करके बढ़ा रहे हैं। समझदार लोग हैं, बड़ी आस्ता रेट बढ़ा रहे हैं, और अगर इस तरह लगे रहे तो मैं 2-3-4 दिन तक ये 60-70-80 तक चला जाएगा, और शायद वो लोग भी नुकसान से बाहर निकल। अगर मेरी अपनी दुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क दे। रेट चूजे का इतना जरूर होना चाहिए कि नुकसान ना हो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो 4-4 गुना पैसे इकट्ठे करें और फार्मर मर जाए। इत्दाल है जो, और तवाज़न है जो, वही हमेशा कारोबार के लिए भी बेहतर रहता है, आम इंसान की जाती जिंदगी के लिए भी बेहतर रहता है। अल्लाह ताला सबको इनको भी रिज़्क दे। लेकिन जिस तरह चूजा एक हमें तो थी कि ईद के बाद ये इसकी पोजीशन बेहतर होगी, तो उसकी बेहतर होना शुरू हो गई। लेकिन अगर कल को दोबारा रेट में कोई तब्दीली आती है या रेट में दोबारा डाउन, क्योंकि चांस जहाँ अप होने का चांस है वहाँ डाउन होने का भी उतना ही चांस है। अगर रेट डाउन की तरफ जाता है तो शायद चूजे की ये जो उड़ान शुरू हुई है वो वहीं पे रुक जाए। बहरहाल ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या बनता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग
چل رہی ہے لیکن اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے. آگے سے مقابلہ اب کوئی ہو نہیں رہا اور اب مطالبات کی یا مذاکرات کی جو باتیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. مذاکرات جلد سے جلد ہونے چاہیے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر وہ مذاکرات پہ آتے ہیں وہ آتے تو ہیں لیکن بات نہیں مانتے. بہرحال ہماری ملٹری قیادت اور سول قیادت بہتر سمجھتی ہے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن ہو سکے تو ان مذاکرات کے ذریعے افغانستان پاکستان کی جنگ بند ہونی چاہیے اور ٹریڈ بھی شروع ہونی چاہیے کیونکہ اس ٹریڈ سے پاکستان کا بھی فائدہ اور افغانستان کا بھی فائدہ. ان کا بھی بہت نقصان ہوا ٹریڈ بند ہونے سے. تمام فروٹ سیزن کا ان کا ضائع ہو گیا اور اس طرح دوسری چیزیں اور جو چیزیں پاکستان سے جاتی تھیں وہ ان کو ڈبل ٹرپل ریٹ پہ خریدنی پڑ رہی ہیں. اسرائیل امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. ان کی سنیں تو وہ تباہی مچا رہے ہیں اور ایرانیوں کی سنیں یا یوٹیوب کی اور فیس بک کی سنیں تو ہمارے لوگ بھی ایرانیوں کو فاتح قرار دے رہے ہیں. بہرحال اصل پوزیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن تباہی بہت ہو رہی ہے. اس کو بھی بند ہونا چاہیے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. اور ہم ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور امن و عدل کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. سہولت بازار پورے پنجاب میں بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. کہیں سے کوئی کمپلین نہیں ہے. سستی مرغی بازاروں میں اتر رہی ہے اور کنزیومر کو سستی مرغی فراہم ہو رہی ہے. ایک طرح سے اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ آپ نے ان کو مینیج کرنا. اور دوسرا کریڈٹ جو ہے وہ پنجاب پولٹری ایسوسیشن اور پاکستان پولٹری ایسوسیشن کو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان بازاروں کو سہولت بازاروں کو ماڈل بازاروں کو اچھے طریقے سے مینیج کیا. لیکن یہاں پہ کسی بھی قسم کی سبسڈی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جا رہی. اگر کوئی سہولت بازار کا بندہ یا کوئی دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں سبسڈی دینی ہے تو وہ سراسر غلط ہے. وہ اپنی تصحیح کر لیں. سستی مرغی کے ذریعے بازار مینیج کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور میر عدنان صاحب کا ہم پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پرسوں اس میٹنگ میں ہم سب کی عزت رکھی اور مان رکھا. اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے ٹریڈرز بھائیوں کی, فارمر بھائیوں کی, دکاندار بھائیوں کی بہترین خدمت کے لیے اپنی کوششیں اپنا کام جاری رکھیں گے. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی لوگوں کا شکریہ ادا کر دیں. تھینک یو سر. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے لاہور سے آ کے ہمارا معاملہ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بنا ہی اسی کام کے لیے ہوں. سر آپ کا سارا دیکھنا لیڈر جو ہوتے ہیں لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ آ کے کہیں بھی مسئلہ مسائل بنے کسی بھی ضلع میں تو وہ جب پہنچ جاتے ہیں وہی اصل لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ نہ پہنچے تو یہ مسئلہ اسی کا صحیح رہنا تھا. کبھی اس سے ٹھیک نہیں تھا ہونا. سر یہ کسی بھی لیڈر کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے دوست اس کے ورکر اس کی بات مانتے ہیں, اس کی عزت رکھتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو بہت زیادہ اور گجرات کے اپنے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا مطالبہ آسان طریقے سے پورا بھی ہوا. اور ایک بات میں اور یاد کراؤں گا, بات 4950 والی بھی عید کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے کرنی ہے. بہرحال وہ اور ایک بات میں وہاں پہ کر کے آیا تھا کہ دیکھتے ہیں کون روزے دار ہے اور کون روزے قبول کروانے جا رہا ہے. بس 4950 اللہ خیر کرے عید کے بعد. انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے عدنان بھائی, اپنے باقی دوستوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے اجازت چاہتے ہیں. تو اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی سے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور پاکستان ہمیشہ زندہ.